اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث شروع ہو رہی ہے خرید فروخت کے احکام۔ روزمرہ کی زندگی میں انسان جو چیزیں خریدتا ہے یا بیچتا ہے ان کے مستحبات کیا ہیں اور مکروہ معاملات کیا ہے اور حرام معاملات کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں ایک بیوپاری کے لیے مناسب ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں جن مسائل کا عموماً سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے احکام سیکھ لے، بلکہ اگر مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کسی واجب حکم کے ترک کرنے یا حرام کام کے مرتکب ہونے کا اندیشہ ہو تو مسائل سیکھنا لازم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص خرید و فروخت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے احکام سیکھے، اور اگر ان احکام کو سیکھنے سے پہلے خرید و فروخت کرے گا تو باطل یا مشتبہ معاملات کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے گا۔ فرماتے اگر مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر یہ نہ جانتا ہو کہ اس نے معاملہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا باطل، تو جو مال اس نے حاصل کیا ہو اسے استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس مال میں جو دوسرے کے تحویل میں دیا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ مسئلہ یاد کرے یا احتیاط پر عمل کرے، چاہے مصالحت کے ذریعے ہو، مگر یہ کہ اسے علم ہو جائے کہ دوسرا فریق اس مال کو استعمال کرنے پر راضی ہے، تو اس صورت میں استعمال کرنا جائز ہے اگرچہ معاملہ باطل ہو۔ فرماتے ہیں جس شخص کے پاس مال نہ ہو اور اخراجات اس پر واجب ہوں، مثلا بیوی بچوں کا خرچ ہو، تو ضروری ہے کہ کاروبار کرے، اور مستحب کاموں کے لیے مثلا اہل و عیال کی خوشحالی اور فقیروں کی مدد کرنے کے لیے کاروبار کرنا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں خرید و فروخت کے مستحبات کون سے ہیں۔ سب سے پہلے خرید و فروخت کے میں چند چیزوں کو مستحب شمار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فقر اور جیسی کیفیت کے سوائے جنس کی قیمت میں خریداروں کے درمیان فرق نہ کرے۔ نمبر 2، دکان میں بیٹھتے وقت کلمہ شہادتیں کہے اور سودے کے وقت تکبیر کہے، یعنی جو چیز جب اسے پیسہ لے اور چیز دے تو اس وقت اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ جو چیز بیچ رہا ہو وہ کچھ زیادہ دے اور جو چیز خرید رہا ہو وہ کچھ کم لے۔ نمبر 4 شرط جو ہے، اگر کوئی شخص سودا کرنے کے بعد پشیمان ہو کر اس چیز کو واپس کرنا چاہے تو اسے واپس لے لے۔ مکروہ معاملات کون سے ہیں خرید و فروخت میں؟ فرماتے ہیں چند چیزوں کو سودا کرتے وقت مکروہ شمار کیا گیا ہے، ان میں سے بعض چند مندرجہ ذیل ہیں۔ جنس کے عیوب کو بیان نہ کرنا بشرطی کہ ملاوٹ نہ ہو، اگر ملاوٹ ہو تو حرام ہے۔ نمبر 2، سودا میں سچی قسم کھانا، اگر جھوٹی قسم کھائے تو حرام ہے۔ نمبر 3، کفن فروشی کا کاروبار کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، کسی مومن سے یا کسی ایسے شخص سے جس نے اس کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہے اس سے اپنی ضرورت سے زیادہ لینا۔ نمبر 5، اذان صبح اور طلوع شمس کے درمیان سودا کرنا۔ نمبر 6، جو شخص اسی شہر کا باشندہ ہے اور باہر سے آنے والے مسافر تاجروں کا وکیل بنے تاکہ ان کے لیے خرید و فروخت کرے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اسے ترک کرے۔ نمبر 7، اگر مسلمان کوئی جنس خرید رہا ہو تو اس کے سودے میں دخل اندازی کر کے خریدار بننے کا اظہار کرنا احتیاط۔ مستحب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ یہ تھے خرید و فروخت کے مکروہ معاملات۔ اب حرام معاملات فرماتے ہیں بہت سے معاملات حرام ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ سب سے پہلے کون سی چیز حرام ہے؟ بہت سے۔ نمبر 1، نشہ اور مشروبات، یہ چیز خرید و فروخت اس کی حرام ہے۔ غیر شکاری کتے اور سور کی خرید و فروخت حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر
نجس مردار کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ ان کے علاوہ دوسری نجاسات کی خرید و فروخت اس صورت میں جائز ہے جبکہ عین نجس سے حلال فائدہ حاصل کرنا ہو، مقصود ہو، مثلا گوبر اور فضلے سے کھاد بنانا۔ نمبر 2، غصبی مال کی خرید و فروخت جبکہ اس میں تصرف لازم آئے جیسے قبضہ لینا اور دینا، یہ حرام معاملات میں ہے۔ نمبر 3، ایسی کرنسی سے سودا کرنا جس کی حیثیت ختم ہو گئی ہو یا جعلی کرنسی سے سودا کرنا جبکہ فریق اس سے بے خبر ہو لیکن فریق کے علم میں ہے تو یہ سودا جائز ہے۔ نمبر 4، ان چیزوں کی خرید و فروخت جنہیں عام طور پر فقط حرام کام میں استعمال کرتے ہوں اور ان کی قدر و قیمت صرف اس حرام کی وجہ سے ہو، مثلا بت، سلیب، جوئے کا سامان اور حرام لہو لعب کے آلات وغیرہ۔ نمبر 5، وہ لین دین جس میں ملاوٹ ہو، یعنی ایسی چیز کا بیچنا جس میں دوسری چیز اس طرح ملائی گئی ہو کہ ملاوٹ کا پتہ نہ چل سکے اور بیچنے والا بھی خریدار کو نہ بتائے، مثلا یہ ایسا گھی بیچنا جس میں چربی ملائی گئی ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے، خداوند متعال اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے اور اس کی روزی کے راستوں کو تنگ کر دیتا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تھے حرام معاملات۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاوٹ کے مختلف موارد کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔